أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد: قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ. تمام تعریفیں اس خدائے ذوالجلال والاکرام کے لیے جس نے ہوائے شکم کو راستہ عطا کیا تو کبھی حلق تو کبھی زبان تو کبھی اسنان تو کبھی ہونٹوں سے وہ خراش اور تراش فرما دیا کہ ہوا کو لفظوں کی شکل عطا ہو گئی. کمال ہے اس خدا کے لیے جس نے ہوا کو لفظوں کی شکل عطا فرمائی، اور جمال ہے آل محمد کے لیے کہ لفظوں کو ذکر کا مرحلہ نصیب کر دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم، بخیر و عافیت، بصحت و سلامتی یہ روزے مکمل ہوئے، اور خدا سے التماس کہ یہ پہلا جمعہ نصیب ہو گیا. پروردگار ماہ رمضان کا پہلا جمعہ اس کی برکت سے اس پہلے جمعے تک پہنچا دے جس کی امامت فرزند زہرا حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام فرما رہے ہوں. ہمیں امام کے اللہم صلی اللہ ہمیں امام کے اطاعت گزاروں میں شامل فرما. امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمیں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اموال امام کے قدموں پہ قربان کرنے کی صلاحیت عطا فرما. شکر پروردگار کے ساتھ سورہ مبارکہ الکہف اور اس کی تفسیر کے بیان سے پہلے، ترتیب درس کے اعتبار سے پہلے، خطبہ شعبانیہ کے ایک جملے سے اپنی ذات کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے استفادہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے قرآن تر و تازہ رہتا ہے، ایسے وارث قرآن کا کلام تر و تازہ رہتا ہے. ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ حدیث کو قرآن کہیں یا قرآن کو حدیث کہیں. ہمیں عمل کے لحاظ سے
قرآن ذات محمد کے کردار میں ملتا ہے، اقوال کے لحاظ سے علم علی ابن ابی طالب کے الفاظ سے ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے خطبہ شعبانیہ کا وہ خاص جملہ، اور اس سے پہلے کہ میں اس تک پہنچوں ایک اور بات کہہ کر آغاز کر لوں۔ عام طور پر وہ امساکیہ کا جو پروگرام تھا اس کے حوالے سے کل بھی اناؤنسمنٹ کیا تھا، اوقاف شارجہ کے حوالے سے، اور آج بھی جمعے کی نماز میں یہ نئے تقسیم کیے گئے۔ تو امساکیہ یعنی وقت امساک کے مسائل جو آپ کے علم میں آ چکے ہیں، اس کے لحاظ سے بس ایک جملہ امساک، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت میں سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے، کھاؤ اور پیو۔ لیکن یاد رکھو کھانے اور پینے سے روزہ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں آج کتنا اچھا روزہ گزرا کہ بھوک لگی نہیں، پیاس نہیں لگی۔ میں کہتا ہوں پھر روزہ رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر بھوک اور پیاس سے بچنے کا نام ہی روزہ ہے تو بھوک اور پیاس پھر ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر رسول خدا کا فرمان کہاں جائے گا؟ وَذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ، یاد کرو روزے کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو۔ اگر روزے میں ہی بھوک اور پیاس نہ لگے تو قیامت کی بھوک اور پیاس کون یاد؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بھوک اور پیاس بھی لگنی چاہیے۔ تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، صدقہ دو اپنے فقیروں کو، اپنے مسکینوں کو۔ کل بات مکمل ہوئی، اور آج اگلا مرحلہ وقروا کبارکم وارحموا صغارکم۔ تم دو کام اور کرو، وقروا توقیر کرو، وقار کا خیال کرو، احترام کرو، کبارکم اپنے بڑوں کا، وارحموا صغارکم اور اپنے چھوٹوں پر رحم کرو۔ عجیب بات ہے، آج کل معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ بڑوں پر لوگ رحم کرتے ہیں، بچوں کا احترام کرتے ہیں۔ بہت غور کیجئے گا، اس میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا، دلیل کے بغیر بات نہیں ہوگی۔ پہلی بات ہے کہ دو حصے کر دیے اللہ کے رسول نے معاشرے کے افراد کے، ایک ہیں کبار اور ایک ہیں صغار۔ کبار اور صغار کے حوالے سے خالی ایک روایت اور کچھ آیات کے ساتھ استفادہ کریں گے۔ روایت پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شیخ اپنے خاندان میں، الشیخ فی اسرت کالنبی فی امت، شیخ اپنے خاندان میں بالکل ایسے جیسے کوئی نبی اپنی امت کے درمیان رہتا ہے۔ اتنا احترام ہے رسول خدا کی نگاہوں میں ایک بزرگ کا، ایک بوڑھے انسان کا جیسے نبی کا احترام امت میں ہوتا ہے۔ یا فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اگر کسی بزرگ کا احترام کرے تو اس نے ذات خدا کا اجلال کر لیا ہے۔ تو کیا خدا سے نسبت دی، کیا نبی سے نسبت دی؟ رسول نے بڑھاپے میں انسان کی اہمیت کو بیان کیا۔ ورنہ تو اولڈ ہاؤسز بنا کر لوگوں نے اپنے والدین لے جا کر وہاں جمع کرا دینے تھے، جو کسی کام کے نہیں، گھر کے کاٹ کباڑ کی طرح سے ان کو بھی لے جا کر اولڈ ہاؤسز میں ڈال دیا جاتا۔ یعنی وقروا کبارکم، اپنے بڑوں کا احترام کرو، ان کی توقیر کرو۔ کیا یہ مسئلہ اپنے اختیار کا ہے؟ جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں یقین رکھیں کہ انہیں بھی بوڑھا ہونا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جتنے جوان بیٹھے یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 54 پہ تلاوت کیجئے تو غور کیجئے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سب کو پیدا کیا۔ جب پیدا کیا تو یا نطفہ تھا یا علقہ اور بہت کمزور تھا،
اتنا کمزور تھا کہ معمولی سی بھی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، جو چاہتا اس کو گرا دیتا، جو چاہتا مسل دیتا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوتا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تم خود سے صاحب قوت ہو گئے، ثم جعل، پھر اس نے قرار دیا تمہاری کمزوری کے بعد قوت کا زمانہ تمہارے لیے۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر اس نے تمہاری توانائیوں کے بعد تمہیں پھر کمزوری سے پھر آشنا کروا دیا اور بڑھاپا تمہیں عطا کر دیا۔ اللہ کون ہے؟ یخلق ما یشاء، وہ جیسا چاہے پیدا کر دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انسان عبرت تو حاصل کرے، نہ خود سے کمزور تھا، نہ خود سے طاقت ملی، نہ خود سے بڑھاپا ملے گا، کوئی تو ذات ہے جو اس سے ٹریول کروا رہی ہے، کمزوری سے توانائی میں لاتی ہے، توانائی سے کمزوری میں پہنچا دیتی ہے، پھر بھی انسان سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں۔ اور آخری جملہ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اس کا ایک اتنا حسین ہے۔ پروردگار کون ہے؟ جو علیم ہے اور قدیر ہے۔ علم اور قدرت، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے انسان کی خلقت سے۔ آسان جملہ اختیار کر لیتے ہیں کہ انسان اپنی جہالت کو جتنا پہچانتا جائے گا اتنا خدا کے علم کا احساس بڑھتا جائے گا۔ انسان جتنا اپنی بے بسی اور لاچارگی کو پہچانے گا اتنا خدا کی قدرت اور توانائی سمجھ میں آئے گی۔ جب تک اپنے آپ کو توانا سمجھتا رہے گا خدا کی توانائی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کوئی دلیل ہے؟ جب تک صحت مند تھے تب تک کیا حال تھا، جب بیماری انسان کے مقدر میں آ گئی تو اب کہتا ہے پروردگار اتنا کمزور ہو گیا ہوں۔ جب توانا تھے تب خدا کو یاد نہ کیا، اب کمزور ہو گئے تو خدا کو یاد کر رہے ہو۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اسی انداز سے سورہ مبارکہ النحل کی آیت نمبر 70 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ ہو الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں وفات دیتا ہے، ومنکم، اور تم میں سے بعض وہ ہیں، من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تم میں سے بعض وہ ہیں جن کو پلٹا دیا جاتا ہے عمر کے ذلیل حصے کی طرف۔ رذیل کہہ لیں اور رذیل کو اردو میں ذلیل کہہ لیں، تقریباً ایک معنی ہے۔ رذیل پست، ذلیل ذلت کے ساتھ۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا، تاکہ تم جو جانتے تھے وہ جاننا سب کا سب ختم ہو کر رہ جائے۔ سوچئے گا، بڑا قرآن یاد کیا تھا، بڑھاپے میں یاد ہے؟ بڑھاپے میں تو اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا، بچوں کے نام یاد نہیں رہتے، ارے بیوی کو بہن کہہ دیں، بیوی کو ماں کہہ دیں، بڑھاپے میں انسان سٹھیا جاتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، جو دنیا کا علم حاصل کرے اس کا بڑھاپا سٹھیانے کی علامت ہو، اور جو دین کا علم حاصل کرے اس کا بڑھاپا قوم کی جوانی کی علامت ہو۔ آپ دیکھیں آیت اللہ سیستانی کا حال دیکھیں، کہاں تک عمر پہنچی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے مراجع الزام کو آپ دیکھیں، جتنا بڑھاپا بڑھتا جاتا ہے اتنا قوم کی جوانی نکھر کے سامنے آتی جاتی ہے۔ اور اب تو وہ بھی اعتراف کرنے لگا ہے دشمن بھی کہ افغانستان میں تو ہمیں لوگ قبول کر رہے ہیں، عراق میں قبول نہیں کی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کیوں نہیں معلوم ہے؟ تو ایک ہے کبار، یہ کبار کہاں سے آیا؟ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، تم اپنے بوڑھوں کا احترام کرو، اپنے بچوں پر رحم کرو۔ بوڑھوں کا احترام کیا ہے؟ بچوں پر رحم کیا ہے؟ اس کا آسان سا حوالہ یہ کہ
کہ اگر بچوں کی بات کیجئے تو اتنا آسان جملہ ہے کہ اللہ کے رسول حسنین شریفین سبتین جنت کے جوانوں کے سردار آپ کی آغوش میں اور آپ انہیں چوم رہے ہیں، آپ ان کے بوسے لے رہے ہیں، اور ایک شخص کو رہا نہ گیا تو کہنے لگا آپ نواسوں کو اتنا زیادہ خیال کرتے ہیں، میں تو بیٹوں کو نہیں چومتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر خدا نے تمہارے دل سے محبت کو اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور جب پلٹ کے جانے لگا تو فرمایا جس کو دیکھنا ہو کہ اہل جہنم کیسے ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ لے۔ تو ماہ رمضان بڑوں کا خیال کرو، احترام کرو، ماہ رمضان بچوں پر رحم کرو۔ حالانکہ بڑا مشکل کام ہے، دونوں عجیب ہیں، نہ بوڑھا مانتا ہے نہ بچہ مانتا ہے، اور بیچ میں جوان کا مسئلہ ہے کہ اس کو بھی منانا ہے اور اس کو بھی منانا ہے، اور ایسے منانا ہے کہ اس کا احترام رہے، اس پر رحم رہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ، پھر بھی کہوں گا کہ رحم کرتے ہیں بوڑھوں پر، احترام کرتے ہیں بچوں کا۔ ذرا غور کیجئے گا، گھر میں اگر ماں باپ بوڑھے ہوں اور گود کے پالے ہوئے بچے ابھی کم سن ہوں تو کس کا احترام کرتے ہو اور کس پر رحم کرتے ہو؟ رحم کرتے ہو بوڑھے والدین پر کہ چلو روٹی کھلا دو، اماں مانگ رہی ہے، اور بچے کے سامنے کھڑے ہو جائے تو بیٹا جو آپ کو چاہیے آپ بتائیں، جو آپ کو چاہیے آپ بتائیں۔ عجیب بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے حدیث کو بالکل الٹ کے رکھ دیا ہے۔ البتہ شاید یہ درس ہم سب کے لیے باعث تبدیلی بنے کہ ہم اپنے بزرگوں کا احترام کر سکیں، جیسے نبی کا احترام، جیسے ذات خدا کا احترام۔ اور اس کے بعد اب روزے کا ثواب کا مسئلہ بھی ہے، روزہ رکھنا بھی ہے، ثواب بھی چاہیے۔ ثواب میں چاہیے کیا؟ کہ جنت خلد کا حوالہ ہے کل کے روزے کے لیے، اور جنت خلد میں خدا نے انسان کے لیے کیا قرار دی کہ 70,000 محلات، اور ہر محل میں 70,000 گھر، ہر گھر میں 50,000 کمرے، ہر کمرے میں بستر پر حور عین کا وجود، اور اس کی خدمت کے لیے 1,000 ایسی حوریں موجود کہ جن کے اعتبار سے دنیا وما فیہا کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ میں نے بہت شارٹلی تمام ثواب کو جمع کر دیا کہ تفصیل کے ساتھ آپ پچھلے سال سن چکے ہیں، 1,000 اتنے ہزار۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں خیال کیجئے، میکسیمم مارکس تو یہ اتنے اناؤنس ہوئے ہیں، ابھی یہ میری اور آپ کی صلاحیت ہے کتنے مارکس لے سکیں گے، اور کم از کم پاسنگ مارکس تو اب تو میں اب کہہ سکتا ہوں کہ شاید 33% اگر پاسنگ مارکس ہوتے تھے کبھی تو اب بڑھا دیے گئے، سونا ہے کہ اب 45 ہو گئے۔ یہ پاسنگ مارکس خدا کے یہاں کتنے؟ خدا کے یہاں پاسنگ مارکس میں کیا بیان کروں، خدا کے یہاں پاسنگ مارکس 99۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کوئی دلیل ہے؟ بلکہ شاید ڈرتے ہوئے کہوں کہ 100 میں 100 فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، کلمات کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم اپنے امتحان میں 100 میں سے 100 نمبر لے کر کامیاب ہوئے۔ تو کامیابی، ہاں امام جو بنے وہ 100 میں سے 100 لیتا ہے، جو غلام بنے وہ 100 میں سے اگر 10 بھی لے لے تو کامیابی ہے۔ ایک طرف میں آپ کو اوپر لے گیا تھا، پھر واپس نیچے بھی لے آیا کہ 100 میں سے 10 بھی مل جائیں تو بڑی بات ہے۔ اس ثواب کے ساتھ اب وہ دعا، جس دعا کا نام دعائے مباہلہ بھی ہے اور دعائے البہا بھی ہے، جو آپ 2 دن سے مسلسل سن رہے ہیں اور آج بھی سنیں گے انشاءاللہ، جب تک درس ہوتا رہے گا، اب دعا چلتی رہے گی، ہم بیان کرتے رہیں گے۔ یہ دعا جس کو امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرمایا، اللہم انی اسألک من عظمتک بعظمہا وکل عظمتک عظیما، اللہم انی اسألک بعظمتک کلہا۔ یہ 3 جملے ہیں،
اور ان 3 جملوں میں خدا کی عظمت کا واسطہ دے کر اس سے سوال کیا گیا ہے۔ خدا کی عظمت کیا ہے؟ خدا عظیم ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اور اس کو اگر تلاش کیجئے تو بہت آسان ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ عظیم خدا کی کون سی صفت ہے؟ صفت جمال ہے یا صفت جلال ہے؟ صفت جمال نہیں ہو سکتی چونکہ یہ خدا کی عظمت و سلطنت و قہر کو بیان کرتی ہے۔ خدا کی علو اور کبریائی کو بیان کرتی ہے، صفت جمال نہیں ہے، یہ صفت جلال ہے۔ اسی لیے ابھی جب تلاوت ہو رہی تھی کہا گیا صدق اللہ العلی العظیم، علی کے بعد عظیم آیا ہے تو یہ علویت پروردگار کی علامت ہے کہ علی کے ساتھ کہا گیا عظیم، صفت جلال ہے، اس لیے کہا گیا کہ خدا علی بھی ہے اور خدا عظیم بھی ہے۔ وہ الگ بات ہے کسی نے اگر علی کا نام دیکھ کر علی کو نکال دیا اور خدا کو عظیم چھوڑ دیا، اسے نہیں معلوم ہے کہ یہ علی عظیم مل کر خدا کی عظمت کا نام کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، جہاں آپ کو علی دکھائی دے، جہاں علی دکھائی دے وہاں علی کو نکال دو، چاہے اللہ کا نام ہی کیوں نہ ہو۔ کیا ہوگا جب علی کا نام دیکھ کر جنت سے بھی انکار کر دو گے؟ تو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یا سبحان ربی العظیم وبحمد، یا دعائے کمیل میں مولا کا جملہ وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور پروردگار میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری عظمت کا واسطہ دے کر جس سے تو نے ہر شے کو لبریز کر دیا ہے۔ لفظ عظیم کی وضاحت اتنی آسان نہیں ہے۔ مثال میں کیا دوں آپ کو کہ جیسے جیسے کوئی نور قریب آتا ہے ویسے ویسے اس کی گرمائش انسان کے وجود کو گرم کرتی جاتی ہے۔ صرف سورج کی مثال لیجیے، سورج اگر انسان سے قریب ہو جائے، یہ فاصلہ کم ہو جائے تو احساس ہو کہ عظمت کیا ہے سورج کی، اتنا عظیم ہے کہ جلا کر انسان کو راکھ کر دے، تو وہ ذات کتنی عظیم ہے جو سورج کو پیدا کرنے والی ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب پہنچے تھے معراج کی شب میں جبرائیل امین اللہ کے رسول کے ساتھ، تو کیا فرما رہے تھے؟ لَوْ دَنَوْتُ أَنْمُلَةً لَاحْتَرَقْتُ، یا رسول اللہ اگر میں ایک انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھا جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ حالانکہ عجیب سی بات ہے، کیا عظمت خدا کی روشنی ایسی ہے کہ جل کر راکھ ہو جائے؟ پتہ چلا جبرائیل بتا کر گئے کہ اگر کوئی اپنے مقام سے آگے بڑھے تو چاہے نور ہی کا کیوں نہ ہو جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ کے ساتھ ساتھ چل کر آئے تھے تو کیا مسئلہ تھا، ساتھ چلے جاتے، ساتھی تو تھے نا۔ جب رسول کا ساتھی جبرائیل ہو تو اپنے مقام کو پہچانتا ہے، تو ہر ساتھی کو چاہیے کہ ساتھ چلے مگر اپنے مقام کو پہچانے۔ تو بات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عظمت کا واسطہ دے کر، تیری ہر عظمت عظیم ہے، اور ساری عظمتوں کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو پروردگار کے ناموں میں سے یہ نام عظیم اور عظمت خدا، کبھی سوچئے گا کہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، یا رکوع میں کیوں پڑھا جاتا ہے، سجدے میں کیوں نہیں پڑھتے؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، یہ سجدے میں ہی کیوں پڑھتے ہیں اور رکوع میں کیوں نہیں پڑھتے؟ آسان سی بات یہ کہ میں طالب علم کیا بیان کر سکوں، آیت اللہ خمینی کی شرح کے لحاظ سے 2-4 الفاظ بیان کرتا ہوں اس دعا کے، بس یہ ایک جملہ کافی ہے کہ خدا کی بلندی اور خدا کی عظمت میں اتنا فرق ہے کہ عظمت ہو تو رکوع ہو جائے، بلندی ہو تو سجدہ ہو جائے۔
اور کبھی اپنی کمر کو جھکائے ہوئے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ہوئے سوچیں کہ اس کی عظمت یہ ہے کہ مجھ جیسے کو جھکنا پڑ گیا ہے، مجھ جیسے کو جھکنا پڑ گیا ہے، جو کسی کے سامنے جھکتا نہ تھا۔ یہ خدا کی عظمت ہے کہ انسان خدا کے سامنے جھکا ہوا ہے، ٹیڑھا کر دیا عظمت خدا نے انسان کو۔ جو اپنے آپ کو بڑا سیدھا خیال کرتا تھا اس کو بھی کہا کہ جب تم ٹیڑھے ہو جاؤ گے تب ہماری عظمت سمجھ میں آئے گی۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ خدا کی عظمت کا اظہار واقعاً انسان تصور کرے، روز قیامت ایک یوم عظیم ہے کہ قیامت کا دن، یوم عظیم قیامت کا دن، نبأ عظیم قیامت کی خبر، اور خدا اس دن پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ تو آیت اللہ خمینی لکھتے ہیں اس کے جواب میں کوئی نہ بول سکے گا، سب خاموش ہوں گے۔ فَأَجَابَ رَبُّهُ نَفْسُهُ، خدا خود ہی جواب دے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ، آج حکومت اگر ہے تو اس اللہ کے لیے ہے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ تو عظمت خدا ظاہر کب ہوگی؟ ابھی تم کیا سمجھتے ہیں خدا کی عظمت کو؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے ہوتے تو اتنا ہی جملہ کافی تھا کہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں اپنی سحری پر، اپنی افطاری پر، نہ سحری پر بھروسہ نہ افطاری پر بھروسہ۔ اللہم لکا صمتو وعلی رزقک افطرتو، بھروسہ کس پر؟ وعلیک توکلتو۔ کیا انسان غور کر سکتا ہے اپنے حالات و واقعات کے بارے میں کہ یہ دعا کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ کہف کی تفسیر سے اب وہ کل کے واقعات سے متصل کرتے ہوئے اصحاب کہف کے بارے میں جو سوالات اٹھے تھے، جو جوابات دیے گئے، ان کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے۔ آیت نمبر 9، اِنَّا اصحاب ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا اے حبیب کہ وہ زیادہ عجیب تر ہیں جو زمین پر زینتوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے، یا زیادہ عجیب تر یہ ہیں جو نعمتیں چھوڑ کر ایمان ڈھونڈتے ہیں؟ نعمتیں چھوڑ کر ایمان ڈھونڈتے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب کہف اور رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیات جمع ہے تو کم از کم 3 نشانیاں ہونی چاہیے۔ ایک نشانی ان کی نیند، ایک نشانی ان کی بیداری، تیسری نشانی ان کا آپس میں سونے کے معاملے پر اختلاف علم۔ 3 نشانیاں ہیں۔ یہ اصحاب کہف اور رقیم، رقیم الگ نہیں بلکہ اصحاب کہف کو یہ رقیم کہا جاتا ہے، یہ کل مکمل کر چکا بات۔ ان کی داستان بیان کرتے ہوئے اذ آول فتیتو، یاد کرو اس وقت کو جب رجوع کیا جوانوں کے ایک گروہ نے غار کی طرف، اس کو جائے امن سمجھتے ہوئے، اور اس کے بعد فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اور اپنے رب کی بارگاہ میں کہا آتنا، پروردگار تو عطا کر دے، من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے رحمت عطا کر دے۔ خاص بات کیا ہے؟ اس طرح کی 2 آیات آپ اور سن لیجئے۔ ایک سورہ البقرہ ہے آیت نمبر 201 جو آپ پڑھتے بہت ماشاءاللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا من لدنک تو نہیں ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ٹھیک۔ ایک سورہ آل عمران آیت نمبر 194 194، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اس آیت میں آپ غور کر لیجئے، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، من لدنک نہیں ہے۔
کیا فرق ہے ان دو مقامات میں اور ایک اس مقام میں جس میں کہا ان جوانوں نے جو کہ بہت بوڑھے تھے اور اتنے بوڑھے تھے کہ ان کی کمر جھکی ہوئی تھی، اتنے بوڑھے تھے کہ کھال لٹکی ہوئی تھی، اتنے بوڑھے تھے کہ عصا تھام کر چلتے تھے، کہولا معصوم نے فرمایا اما علمت ان اصحاب الکہف کانوا کہولا، سب کے سب بوڑھے تھے، خدا نے انہیں جوان کہا۔ تو یہ سب کے سب بوڑھے جب غار میں پہنچے تو کیا کہا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کیوں کہا؟ تو اس کے بارے میں تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی اللہ مقامہ لکھتے ہیں کہ اس میں ایک خاص پیغام ہے کہ باقی ان دو مقامات پر اسباب ساتھ میں ہوں، دعا کر رہے ہوں، اسباب وسائل ساتھ میں دعا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہاں پر یہ سارے اسباب چھوڑ کر آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، اسباب ظاہری کو ختم کر چکے تھے، کچھ ساتھ نہ تھا، حتیٰ کہ وہ کتا بھی ساتھ آیا تھا، باہر رہ گیا تھا۔ یہ اکیلے غار میں آئے تھے، ان کے پاس تو لڑنے کے لیے پتھر بھی نہ تھے، وسائل ظاہری موجود نہیں ہیں، تمام چیزوں سے محروم ہیں، بس ایک ہی بھروسہ ہے، من لدنک رحمہ، پروردگار ہم تجھ سے تیری بارگاہ کی رحمت مانگتے ہیں۔ شاید ابھی بھی اس بات کو ہم اتنا واضح نہیں کر سکے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ ہوتا ہے پھر کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، جب کچھ ہو اور کچھ مانگ رہا ہو تو اس میں وہ تڑپ نہیں ہوتی، جب کچھ نہ ہو۔ اب تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں نا یہاں کے معاملات کو، یہاں کے حالات کو، جب کچھ نہ ہو تو کیسے مانگتا ہے، جب کچھ ہو تو کیسے مانگتا ہے، پھر تو فارمیلٹی پوری کرتا ہے، چلو جی دعا پڑھا رہے ہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں دعا، مانگنا کس نے ہے، سب کچھ ملا ہوا ہے۔ لیکن یہ بیچارے ایسے تھے، کتنے تھے، اس کی بحث کیا ہوا، اس کی بحث آہستہ آہستہ آ رہی۔ پہلے آیت کا ترجمہ کر لیں تو کیا کہا؟ ربنا، غار میں آنے کے بعد کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، پروردگار تو ہمارے لیے مہیا کر دے ہدایت کے اسباب کو۔ کیا مانگ رہے تھے؟ ہدایت کے اسباب مانگ رہے تھے۔ غار میں آ کر کیا مانگ رہے تھے؟ رحمت اور ہدایت۔ خدا نے کیا دیا؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پر ڈال دیا پردہ۔ ضربنا ترجمہ اگر کروں لفظ بلفظ، ضربنا ہم نے مارا، ہم نے مار دیا ان کے کانوں پر۔ کیا مار دیا؟ کہ سلطنا علیہم النوم، ہم نے ان پر نوم کو مسلط کر دیا۔ نیند کا کان سے کیا تعلق ہے؟ آذانہم، نیند کا کان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر آنکھیں بند ہوں اور کان کھلے ہوئے ہوں تو شرعاً وہ نیند طہارت کو باطل نہیں کرتی، اس لیے کان کھلے رکھ کے سونا چاہیے کہ نیند بھی ہوتی رہے، اور گھر میں کیا آپ کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے اس کی بھی آگہی حاصل۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ کیا تعلق ہے نیند کا؟ ابھی پرانے زمانے کی بات چھوڑ دیں، جب خواتین بچوں کو سلاتی تھیں تو ان کے کانوں میں روئی رکھ دیا کرتی تھی کہ نہ کان میں آواز جائے گی نہ بچہ شور سے اٹھتا ہے۔ تو ماں کہتی ہے کہ اس کو سلاؤ ایسے کمرے میں کہ جہاں شور نہ ہو رہا ہو۔ کیا کہنے رب کے، اصحاب کہف کو سلایا ایسے غار میں جہاں شور دنیا 309 سال تک نہیں پہنچا۔ شور دنیا 309 سال تک نہیں پہنچا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، یعنی سلطنا علیہم النوم، ایسا کنایہ لطیفہ ہے عربی میں کہ نیند کے بجائے استعمال کیا کہ ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے۔
جب آوازیں آنا بند ہو جائیں تو نیند خود بخود آنے لگتی ہے. اور کیا نیند کی بات یہاں اگر روک کر آپ سے کہوں کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ خلیفہ دوم کے حوالے سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کچھ باتیں رسول سے پوچھنا رہ گئی تھیں، سوچا آپ سے پوچھ لیں، ٹائم ملتا کم تھا، بہت مصروف آدمی تھے. تو کیا باتیں پوچھنا رہ گئی تھیں؟ کہ ایک بات تو پوچھنا یہ رہ گئی تھی کہ ہم کبھی کبھی کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو انجانے انسان کو دیکھ کر کبھی وحشت ہوتی ہے، کبھی انجانے کو دیکھ کر محبت ہوتی ہے. اور یہ کیا مسئلہ ہے؟ کبھی خواب دیکھتے ہیں، خواب سچے ہوتے ہیں، اور کبھی خواب دیکھتے ہیں تو خواب جھوٹے ہوتے ہیں. صرف ایک جملہ بیان کروں اس میں سے، خواب دیکھتے ہیں تو خواب سچے ہوتے ہیں، کبھی خواب دیکھتے ہیں خواب جھوٹے ہوتے ہیں. خواب کا مکمل ایک علم الگ ہے، اسے علم منایا کہتے ہیں. اور تعبیر خواب کا علم حضرت یوسف سے پہلے خواب شروع ہوئے. تعبیر خواب کا علم جو امت تک پہنچا حضرت یوسف سے منسوب کیا گیا. خواب کی تعبیر کا علم فخر یوسف نے تو اپنے میثم تمار کو بھی عطا کر دیا. اور خاص طور سے خواب کی تعبیر کے علم کو اپنے مقام پر رکھتے ہوئے خالی ایک جملہ کہ مولا نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سنو یہ بات، جب تم سوتے ہو تو روح پرواز کرتی ہے. اب میں ایک پیغام بھی دوں گا، انسان کو چاہیے کہ حالت جنابت میں نہ سوئے. انسان کو چاہیے کہ حالت جنابت میں نہ سوئے. اگر غسل نہیں کر سکتا تو تیمم ہی کر لے کہ سوتا ہے تو روح پرواز کرتی ہے، قرب خدا میں جاتی ہے. اگر حالت نجاست میں سو جائے گا تو اس کو وہ مقام حاصل کیسے ہوگا؟ اور پھر مشکل مسئلہ اس سے بڑا ہی ہے. سورہ مبارک الزمر آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى. خدا کہتا ہے کہ اللہ انفس کی ارواح کو قبض کر لیتا ہے، ہین موتہا ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت اور جن کی موت کا وقت نہیں، فی منامہا ان کی نیند کے وقت. مر جاتا ہے انسان جب سوتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ ساری ارواح اوپر پہنچتی ہیں. پھر خدا جس کو روکنا چاہتا ہے، فیصلہ موت کا کر چکا ہوتا ہے، اس کو روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى نہ کوئی سوتا ہے خود سے، نہ کوئی اٹھتا ہے خود سے. سلاتا بھی خدا ہے، اٹھاتا بھی خدا ہے. اگر سونا اپنے اختیار میں ہوتا تو اصحاب کہف پلٹ کے کہتے مالک تو نے ہمارے ساتھ کیا خاص کام کیا؟ یہ تو ہم تھکے ہوئے تھے کہ 40 گھنٹے تک چلتے رہے تو نیند تو آ جانی چاہیے. 40 میل چلے، 40 گھنٹے چلے اور اتنا چلے پیدل یہ اصحاب کہف کہ ان کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا. کمال ہے عشق سرکار سید الشہداء. خدا نصیب کرے کربلا محلہ کی زیارت 40 پر خاص طور پر، اور نجف سے کربلا پیدل جائیے. نجف سے کربلا پیدل جائیے. ہر ایک کے بارے میں الگ مشاہدات ہیں. یہ اصحاب کہف 40 میل چلے ہوں، پاؤں سے خون نکل آیا، پاؤں میں ورم آ گیا. اور جب زائر حسین پیدل چلتا ہے اور 80 کلومیٹر سے زیادہ چلتا ہے نجف سے کربلا، اس کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. ان چھالوں کا پانی وہاں حاصل کیا جاتا ہے اور اس سے کینسر کا علاج مولا کے دیوانے کیا کرتے ہیں. بات اپنے مقام پر بہت سے مسائل ہیں جن کی تفصیلات طلبات پڑھے محمد و آل محمد پر. ابھی ایک صاحب نے اپنے معاملات کو مجھ سے شیئر کیا کہ میں جب سے کربلا پیدل پہنچا ہوں نجف سے، 40 پر اس سال تھے میرے ساتھ، اور ماشاءاللہ ان صحت مندی کے اعتبار سے ان کا چلنا ذرا مشکل کام تھا. کہنے لگے جب سے میں کربلا پیدل گیا ہوں اس کے بعد سے میں تھکنا بھول گیا.
اب مجھے زندگی کے سارے معاملات میں تھکان محسوس نہیں ہوتی. تو اصحاب کہف کے واقعات میں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کا ہم نے ان کے کانوں پر ڈال دیے پردے، اب کانوں میں آواز نہیں آتی. وہ سو گئے. امام سے سوال کیا تھا انہوں نے کہ خواب دیکھتے ہیں، خواب کا مسئلہ کہ فرمایا خواب کا مسئلہ یہ کہ سوتے ہو تو مر جاتے ہو، ارواح بلند ہوتی ہیں، اگر عرش کے قریب پہنچ کر روح وہاں تک پہنچ گئی ہو اور پھر آنکھ کھلے تو خواب اور رویائے صادقہ ہوتے ہیں، اور اگر عرش الہی تک پہنچنے سے پہلے درمیان میں روح اور آنکھ کھل جائے تو خواب رویائے کاذبہ ہوتے ہیں. تو جو عرش تک پہنچ جائے وہ سچا خواب ہے، اور جو عرش پر بلایا جائے وہ سچا نبی ہے. یہ خواب کا مسئلہ ہے، خواب وہاں تک پہنچتے ہیں، کیا مطلب؟ روح پہنچتی ہے وہاں تک. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ ہم نے ان کے کانوں پر ڈال دیے پردے. فِي الْكَهْفِ غار میں رہتے ہوئے سنین عددا، سنین عددا عدد کے لحاظ سے چند سال. اب یہ قلت کے معنی میں ہے، کثرت کے معنی میں بات بڑی آسان سی ہے. قلت اگر ہو تو گننے کی ضرورت نہیں ہے، کثرت اگر ہو تو گننا پڑتا ہے، مگر کثرت انسان خدا کے نزدیک قلت کے برابر ہے. ہماری کثرت ہے، اس کی قلت ہے. بہت غور کیجئے گا، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی. لوگ کہتے ہیں مولانا 4 دن ہو گئے، 40 دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا، 10 مہینے ہو گئے. میں کہتا ہوں یہ آپ کی کثرت ہے، خدا کے یہاں یہ قلت ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اتنا زمانہ ہو گیا، اتنا زمانہ ہو گیا، خدا کے نزدیک یہ بہت چھوٹا سا زمانہ ہے. سنینا عددا، چند سال کے لیے خدا نے ان کو سلا دیا. اور اب یہاں آیت کو روک کر چلیں روایت پر. اور کل جو میں نے آپ سے یہودیوں کے سوالات جو مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھے گئے تھے، اس میں کچھ سوالات میں ایک سوال ایسا بھی تھا کہ جو کل بیان نہیں ہوا. اصحاب کہف کے علاوہ سوال یہ تھا، یہ بتائیں وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو لیے چلتی رہی ورنہ قبر اپنے صاحب کو لے کر چلتی نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہ حوت یونس تھی، یونس کی مچھلی تھی جو آپ کو اپنے پیٹ میں لیے چلتی رہی تو قبر اپنے صاحب قبر کو لیے ہوئے چل رہی تھی. اور امام بیان کر رہے تھے، اور ہر ایک بات پر یہودی اٹھ کر مولا کی پیشانی کو چوم لیتے تھے. آپ نے سچ فرمایا ابو الحسن. 2 ایمان لے آئے، ایک کہتا ہے میرا سوال باقی ہے. ایمان تو میں لے آیا، ایک سوال باقی. سوال کیا باقی ہے؟ بتائیں اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے. اور اب اس کے واقعے کے بیان سے پہلے سن لیجئے کہ جب پوچھا تھا اللہ کے نبی سے اصحاب کہف کے واقعات کو یا ذوالقرنین کے واقعات کو تو آپ رک گئے، اور آپ نے جواب جب دیا جب وحی خدا نازل ہوئی. اور مولائے متقیان نہ رکے، وہ رکتے تھے یا نہیں رکتے تھے، ان کا رکنا کمال تھا، ان کا نہ رکنا کمال ہے. یہ بھی اگر ان کی طرح سے رکتے تو کہا جاتا وحی کا شبہ ان پر بھی ہو گیا ہے. وہ اگر بغیر رکے بولتے تو کہا جاتا کہ خود سے بول رہے ہیں، خدا نہیں بول رہا. تو دونوں کے کمالات اپنے مقام پر ہیں. وہ رک کے بولتے تھے، یہ بغیر رکے بولتے تھے. یہودی نے پوچھا بتائیے اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے. امام نے رسول کی ابا کو اپنے دوش پر دوبارہ سے مزین کیا، پھر فرمایا سنو. اصحاب کہف 2 شہر تھے یا 2 نام تھے، ایک کا نام افسوس، ایک کا نام ترتوس. افسوس اور ترتوس 2 نام روم کا ایک شہر. کہ یہ 2 نام اس لیے تھے، ایک اسلام سے پہلے کا نام ہے افسوس، اور ایک اسلام کے بعد کا نام ہے ترتوس. توئیں رے توئیں واو سین، ترتوس. افسوس کے ہم وزن پر. امام فرماتے ہیں کہ یہاں پر حکومت تھی ایک نیک بادشاہ کی.
اور اس بادشاہ کا انتقال ہوا اور اس کی خبر فارس کے علاقے تک پہنچی۔ فارس کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ لالچی اور جبار نے اس ملک پر حملہ کر دیا اس کے انتقال کے بعد، اور اس پر آ کر قبضہ کیا اور یہاں پر آ کر اپنا محل تعمیر کیا، شہر افسوس میں آ کر یا شہر طرطوس میں آ کر۔ یہودی پکار اٹھا کہ یا علی اگر آپ عالم ہیں تو بتائیں کہ محل کی تفصیلات کیا تھیں۔ چلا تھا اصحاب کہف کو پوچھنے کے لیے، اصحاب کہف کے نام کیا تھے، ان کے والدین کے نام کیا تھے، ان کا علاقہ کیا تھا، وہ کرتے کیا تھے، ان کا قصہ کیا تھا۔ عجیب سی بات نہیں ہے، دعوی نبوت ختمی مرتبت نے کیا، سوال علی ابن ابی طالب سے ہو رہا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہودی سمجھ سکتا ہے کہ شہر کا علم دروازے سے ہی ملا کرتا ہے تو کاش مسلمان بھی سمجھ لیتا تو آج بے علم نہ ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام نے شہروں کے نام بیان کیے، روم کا شہر تھا، افسوس نام تھا، طرطوس بعد میں ہوا، اور فارس کے بادشاہ نے اس پر حملہ کیا، اس کا نام تھا دقیانوس۔ اب پتا چلا کہ دقیانوس کی اصطلاح چلی کہاں سے ہے۔ خیر آج کل یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ بحث چھوڑ دیتا ہوں۔ تو دقیانوس کا نام استعمال ہوا اس بادشاہ کے نام کے طور پر۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ اس نے محل بنایا، محل کیسا تھا؟ کہ محل جب بنایا گیا تو محل کی چوڑائی اور لمبائی 5.5 کلومیٹر تھی۔ محل کی چوڑائی اور لمبائی 5.5 کلومیٹر تھی، اور اس میں 4000 سونے کے پلرز کھڑے کیے گئے تھے، اور 1000 سونے کی قندیلیں تھیں، روشن دان تھے، شمع دان تھے جس کو آپ کہتے ہیں، اور وہ سونے کی زنجیروں سے لٹکائے گئے تھے، اور ان میں خوشبودار تیل جلایا جاتا تھا جس سے پورا محل مہک اٹھتا تھا۔ کہ اس کے دونوں طرف اس طرح سے بنائے گئے چھت میں روشن دان یا سوراخ کہ 80 ایک طرف تھے اور 80 ایک طرف تھے، کہ ایک مشرق کی طرف 80 تھے، مغرب کی طرف 80 تھے، اور دن بھر سورج سارا دن محل کو روشن کرتا تھا۔ سن لائٹ کا استعمال بہت غور کیجئے گا، ایسے بنائے تھے کہ سورج نکلتا تھا تب بھی روشن رہتا تھا، سورج کا ڈوبتا تھا تو آخر ٹائم تک یہ محل روشن رہتا تھا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ درمیان میں اس کا تخت بنا ہوا تھا، اور تخت پر کیا سونے کا بنا ہوا تخت، اور اس کے دونوں جانب 80 کرسیاں سونے کی رکھی تھیں۔ ایک طرف دائیں طرف 80 تھیں جہاں اس کے خاص مہمان خاص لوگ بیٹھتے تھے، جو بائیں طرف 80 تھیں اس پر اس کے فوجی افسران بیٹھتے تھے، اور اس کے محل کی تفصیلات کو امام بیان کرتے جاتے تھے، یہودی سر جھکائے ہوئے سبحان اللہ کہتا جاتا تھا۔ پھر سوال کرتا ہے یہودی، جب امام نے فرمایا کہ اس کے سر پر ایک تاج تھا، تڑپ کر کہا اس یہودی نے اگر آپ عالم ہیں تو بتلائیں تاج کی خصوصیت کیا تھی؟ اگر آپ عالم ہیں تو عالم تو خالی ہے ہی آل محمد، باقی سب طالب علم ہیں۔ کہ وہ تاج کی تفصیلات یہ ہیں کہ سونے کا بنا ہوا تاج تھا، اس کے 9 کارنرز تھے، اس کے 9 کارنرز تھے، اور ہر کارنر پر جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بنا ہوتا ہے تاج اس کے اوپر نوک بنی ہوئی ہوتی ہے ستارے کی نوک کی طرح سے، ایسی 9 کارنرز بنے ہوئے تھے، اور ہر کارنر پر ایک ایسا موتی جڑا ہوا تھا جس کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ اندھیرے میں لائٹ کی حاجت نہیں ہوتی تھی۔ ادھر اور ادھر 80 کرسیاں سونے کی، بیچ میں سونے کا تخت، اور اس پر تخت کی لمبائی چوڑائی 160 بائی 80 فٹ، 180 اور 60 چوڑائی اور لمبائی فٹ کے اعتبار سے، اس پر وہ بیٹھتا تھا۔
اور امام فرماتے ہیں اس کے پیچھے دلاور کے 6 بیٹے کھڑے ہوتے تھے. جتنی تاریخ امام نے بیان کی لفظ کے اعتبار سے جو ترجمہ کیا علماء نے، اس کی بات بیان کر رہا ہوں. دلاور کے 6 بیٹے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، جو 6 کے 6 50 میں سے 6 50 تھے، ان میں سے 6 دلاور کے بیٹے تھے، اور وہ اس کے غلام خاص تھے جن کو اس نے منتخب کیا تھا. ان 50 میں سے ان 6 کو نکال لیا تھا، اور 6 کو نکال کے 3 کو دائیں طرف 3 کو بائیں طرف، اور ایسے مشورے کیے کرتا تھا کہ کوئی کام ان 6 کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا تھا. یہ 6 بہت خاص ہیں، ان کے باپ کا نام خاص ہے. یہ 50 غلاموں میں سے تھے، یہ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، بعد میں منتخب ہو کر اس کے دائیں اور بائیں طرف آ گئے. اسی سے بات آگے بڑھے گی، لیکن آج اس کو یہیں روکتے ہوئے کہ اب ان کے نام کیا تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، بادشاہ کی کیفیت کیا تھی، خالی ایک جملہ سن لیجئے کہ تاکہ اس کا ذرا سا احساس پیدا ہو کہ خدا نے اس کو کیا موقع عطا کیے تھے. کہ 3 غلام جب وہ دربار میں آ کے بیٹھتا تھا، 3 غلام اس کے سامنے آتے تھے. ایک کے ہاتھ میں پیالہ اور پیالے میں عرق گلاب، ایک کے ہاتھ میں پیالہ اور پیالے میں کستوری کا یعنی وہ خوشبو گھلی ہوئی، اور ایک کے ہاتھ میں پرندہ. جیسے ہی سامنے آتے تھے وہ پرندے کو چھوڑتا تھا. پرندہ پہلے غسل کرتا تھا عرق گلاب میں، اپنے سروں کو پروں کو بھگو لیتا تھا، پھر اڑ کر گرتا تھا کستوری کے پیالے میں، پھر اپنے آپ کو اس سے معطر کر لیتا تھا، اور پھر سیدھا جا کر بادشاہ کے تاج پر بیٹھ جاتا تھا اور اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا تھا. کستوری اور عرق گلاب اس کے پورے. یہ بالکل ایسی داستان ہے کہ جیسے کوئی خواب تلاوت پڑے محمد و آل محمد. تو یہ امام بیان کر رہے ہیں، اور ہر مرتبہ یہودی کہتا ہے کہ اگر آپ عالم ہیں تو یہ بیان کر دیں، اگر آپ عالم ہیں تو یہ بیان کر دیں. تو امام نے سب کچھ بیان کیا، اور ہم بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، مگر آہستہ آہستہ. اصحاب کہف کیسے تھے؟ واقعاً ایسے جوان تھے کہ جن کی جوانی کو خدا نے خود یاد کیا. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى کہہ کر کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا. لیکن جب خدا کسی کی ہدایت کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے. اور آج دل چاہتا ہے کہ دین کے علم کا نام جو لیا کوئی خاص وجہ ہے، ورنہ میں شاید یہ عنوان قائم نہ کرتا. دین کے علم کا مطلب آج ایک شخصیت کو یاد کرنا ہے، شیخ مفید علی اللہ مقامہ. محمد ابن نعمان کے نام سے یہ عظیم شخصیت شیخ مفید ان کو امام نے فرمایا یا ان کا لقب مفید، علماء کے نزدیک اس میں اختلاف قول ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مفید بہت پہنچے ہوئے عالم تھے، اتنے پہنچے ہوئے عالم تھے کہ فاطمہ نام تھا اس خاتون کا جو بیوہ خاتون ہے اور یتیم بچوں کو لائی ہے، اور بچے کا نام رضی ہے، ایک کا نام مرتضی ہے. اس سے پہلے کہ فاطمہ نامی مومنہ اپنے بچوں کو لائے، حالت خواب میں شیخ مفید نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خبردار یاد رہے کہ یہ ایک اشارہ ہے، یہ کوئی زیارت نہیں ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، اشارہ ہے اس عالم باعمل کے لیے، جیسے کہ محسوس کر رہے ہوں کہ شہزادوں کی نسبت سے کوئی پیغام دیا جا رہا ہو. میں بڑی احتیاط سے بات کرنے کا قائل ہوں، یہ خبردار یہ خیال نہ کیجیے گا کہ خوش شہزادی وہاں پر آ گئیں اور بچوں کو لے کر آ گئیں اور آ کر کہا کہ مجھے میرے بچوں کو تعلیم. نہیں، ایک اشارہ ہے، ایک روحانیت کی دلیل ہے. حالت خواب میں آپ نے یہ دیکھا اور بہت پریشان تھے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی، مجھ سے کیا کام لیا جائے گا، کجا میں اور کجا یہ خواب میں اشارہ، کون مراد اس سے. تو پھر دن کے وقت جب آپ دس میں بیٹھے تھے تو دیکھا کہ خاتون چلی آتی سر سے پاؤں تک حجاب میں
اپنے ساتھ اپنے 2 بچوں کو لیے ہوئے کہ میں ایک بیوہ خاتون ہوں، یہ 2 بچے ہیں، ان کی تعلیم سرپرستی آپ قبول فرما لیجئے، یتیم بچے ہیں۔ ارشاد فرمایا، کھڑے ہو گئے احترام میں شیخ مفید اور رونے لگے۔ بزرگ سفید داڑھی تھی، بوڑھے آدمی تھے، رونے لگے کہ معظمہ اتنا بتائیں کہ آپ کرتی کیا ہیں؟ یہ سوال حالانکہ زیب دیتا نہیں تھا کہ ایک خاتون سے سوال کرتے، تو خاتون نے پوچھا، شیخ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کہا، آپ گھبرائیے مت، میں نے کچھ عجیب خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا عمل کیا کرتی ہیں؟ فرمایا، میں اور کچھ نہیں کرتی، میں سید زادی 7ویں امام کی اولاد سے ہیں، میں سید زادی ہوں اور میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے وضو کر لیا کرتی تھی۔ کہا، بس یہ اس کا اثر ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے مجھے خبر کر دی گئی کہ آپ کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری کتنی مشکل کام ہے، اور اتنا مشکل کام کہ سید مرتضیٰ کو مولائے متقیان نے اپنا بیٹا کہا ہے، شیخ مفید کے شاگرد کو مولا نے اپنا بیٹا کہا، شیخ کو اپنا معتمد کہا۔ یہ الگ واقعہ۔ یہ میں نے آج بات چھڑی کیوں ہے کہ 3 رمضان 413 ہجری شیخ مفید کی وفات کی تاریخ بیان کی گئی۔ شیخ مفید جیسی عظیم شخصیت، واقعاً ایک مفید کیا، آج دل چاہتا ہے کہ ایک اور شخصیت سے بات کو آگے بڑھا کر، کل شب 3 بیان کی تھی اور آج 3 تاریخ ماہ رمضان کی۔ ایک قول کے لحاظ جناب سیدہ کی شہادت کا روز تھا، روز غم تھا، روز سوگ تھا، روز ماتم تھا، واہ غربتہ۔ جب نجف اشرف میں رہتے ہوئے شہاب الدین مرشی النجفی نے مولا کی خدمت میں ایک توسل کیا، ایک اعمال کیے، اور جب مولا سے حالت خواب میں یا حالت کشف میں ملاقات کا شرف حاصل کیا تو مولا پوچھتے ہیں، شہاب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ شہاب کہتے ہیں، آقا مجھے قبر فاطمہ کی خبر کر دیجئے۔ قبر سیدہ کدھر ہے؟ اس لیے کہ خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج کوئی مدینے جائے، رسول کو سلام کر لے، ہائے امام باقر کو سلام کر لے، امام سید سجاد کو سلام کرے، امام مجتبیٰ کو سلام کرے، امام جعفر صادق کو سلام کرے، قبر سیدہ اے خاک مدینہ۔ شہاب کہتے ہیں، مولا مجھے قبر فاطمہ زہرا کی خبر دے دیجئے۔ امام رونے لگے، فرمایا، شہاب تم نے عجیب شے مانگی ہے، قبر فاطمہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو وقت آنے سے پہلے نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو قبر فاطمہ کی برکتیں حاصل کرنا تو جاؤ قم چلے جاؤ، وہاں ایک فاطمہ دفن ہے ہماری اولاد میں سے۔ جب تک قبر فاطمہ پردے خدا میں رہے گی تب تک ساری برکتیں قبر فاطمہ کی، قبر فاطمہ معصومہ پر عطا کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد سے شہاب الدین مرشی النجفی اپنے پورے خاندان کو لے کر نجف سے قم چلے آئے، اور جب تک زندہ رہے پہلا زائر جو دروازہ کھلنے کے بعد آتا تھا فاطمہ معصومہ قم کے روزے پر، وہ جناب شہاب الدین مرشی النجفی ہوتے تھے۔ کون معصومہ؟ کن کا روزہ؟ امام فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، جس میں سے 3 دروازے قم کے اندر کھلتے ہیں۔ فرمایا قم ہمارا شہر ہے، اور فاطمہ کے دفن ہونے سے قم کی برکتیں۔ بس ایک جملہ سنیں، فاطمہ معصومہ چلی تھیں بھائی سے ملاقات کے لیے، اور ایسی چلی تھیں کہ بھائی مشہد میں تھے، بہن مدینے میں تھی۔ اپنے ساتھ اور بھائیوں کو لیا، بھتیجوں کو لیا، اور پورا قافلہ 27 آدمی کا پورا قافلہ تھا ایک، جو چلا مدینے سے جب ساوا پر پہنچا تو مخالفین اہل بیت نے قافلے پر حملہ کیا، جوان ذبح کیے گئے۔ ہائے، فاطمہ معصومہ قم نے اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔
کیا تلوار چلی تھی، کیا لاشیں گرائی گئی تھیں رونے والوں. میں کہوں گا بی بی فاطمہ معصومہ، آپ کے سامنے آپ کے بھائی شہید کیے گئے، لیکن ہاں آپ کو بچانے کے لیے لوگ موجود تھے. ارے قوم سے مومنین چل کر ساوا پہنچے، آپ کو حفاظت میں نکال کر لائے تھے. آپ کی چادر سر پر رہ گئی. ایک بہن وہ تھی کہ جو بلند ٹیلے پر بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، آواز دی پسر ساتو دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی ذبح ہوا جاتا ہے. رونے والوں پسر سات تو کیا سنتا، کہتے ہیں ہرملہ نے تیر چلایا تھا جناب زینب کبریٰ کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے. ہائے بہت سخت جملہ ہے. امیر مختار کے دربار میں ہرملہ کا بیان تھا، میں نے پہلا تیر چلایا تو عباس کے سینے پر مشک سکینہ کو چھید دیا، دوسرا تیر چلایا تو عسکر کے گلے کو چھید دیا، تیسرا تیر چلایا تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب چلایا جبکہ ذوالجناح پر میرا مولا حسین اس طرح سے زخموں سے چور تھا کہ کبھی دائیں جھک جاتے تھے کبھی بائیں جھک جاتے تھے. پیشانی حسین پر تیر لگا، گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، یا وہ تیسرا تیر پیشانی زینب پر مارا گیا. ہائے شہزادی بلند ٹیلے سے گری ہے، ہوش نہ رہا، ہوش آیا تو اتنا وقت گزر گیا کہ آندیاں چلنے لگی. الا قد قتل الحسین اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار فاطمہ معصوم قم کا واسطہ، پروردگار واسطہ سرکار سید الشہداء کا واسطہ، جناب زینب کبریٰ کا واسطہ، ہم سب کو شفاعت جناب فاطمہ معصوم قم نصیب فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جناب زینب کبریٰ کی شفاعت سے روز قیامت ہم گناہگاروں کو سرفرازی عطا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کا واسطہ پروردگار تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں. پروردگار شب جمعہ گزر گئی، روز جمعہ مکمل ہو گیا. ہائے پروردگار عبادت کا حق تھا وہ ادا نہ کر سکے، ماہ رمضان کا پہلا جمعہ چلا گیا. اب پروردگار کس کے نصیب میں ہے کہ باقی جمعے حاصل کر سکے گا؟ مالک ہماری مغفرت فرما. اور یہ پردیس ہے فاطمہ معصوم قم کے پردیس کا واسطہ، پردیسی بھائی کا واسطہ جو پردیس میں پریشان ہے. مالک ویزے کے مسائل میں، روزگار کے مسائل میں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. پروردگار واسطہ آل محمد کا وسعت رزق عطا فرما دے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. امام زمانہ علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں ہمیں بھی ہمارے مرحومین کو بھی شامل فرما. اس سے پہلے کہ مسائل کا سلسلہ شروع ہو، ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس ہے. آج کی افطاری اس مومن کی طرف سے تھی، ان کے مرحومین کے لیے حسن محمد سجوانی اور حسن حبیب محمد سجوانی 2 انداز سے نام پڑھا گیا ہے. ان کے مرحومین کے لیے، تمام شہدائے ملت کے لیے، تمام علماء اعلام مراجع عظام المرحومین، خاص طور سے شیخ مفید علی اللہ مقامہ اور محمد شہاب الدین مرشی نجفی کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو شامل فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جماعت کے مسائل اور خاص طور سے ایسے مسائل جو بہت زیادہ پیش آتے ہیں ان کے سلسلے میں پہلا جملہ کہ جماعت خود بذات خود مستحب ہے واجب نمازوں کے حوالے سے، واجب نمازوں کے حوالے سے مستحب نمازوں میں جماعت نہیں ہوتی سوائے نماز عیدین کے کہ وہ ایسی نماز ہے کہ جو زمانہ غیبت میں مستحب ہے زمانہ ظہور میں واجب شمار کی جائے گی۔ اس میں البتہ امام خمینی کے نزدیک اس میں بھی جماعت رجائے مطلوبیت کی نیت سے ہو سکتی ہے، مستحب کی نیت سے عیدین کی جماعت بھی نہیں ہو سکتی امام خمینی کے مقلدین کے لیے۔ البتہ آیت اللہ بہجت نے تھوڑی سی اور وضاحت فرمایا کہ نماز عید غدیر بھی جماعت کے ساتھ رجائے مطلوبیت کی نیت سے ادا کی جا سکتی ہے ان کے مقلدین کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ نماز استسقاء مستحب نمازوں میں ایسی نماز ہے جو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، البتہ اس کا فی الحال موضوع ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کیا ہے؟ نماز جماعت کبھی کبھی واجب ہو جاتی ہے، کب؟ جبکہ انسان اکیلے نماز پڑھتا ہو اور وسوسے اتنا پریشان کرتے ہوں کہ جماعت کے علاوہ نماز پڑھ ہی نہ پاتا ہو۔ اس میں بھی امام خمینی کی یہاں نماز سے جماعت فوراً واجب ہو جاتی ہے کہ وہ نماز فرادہ نہ پڑھے، نماز جماعت ہی پڑھے۔ البتہ آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ وسوسے اتنے زیادہ ہو جائیں کہ نماز کے باطل ہونے کا سبب بن جائیں، اس وقت انسان کو چاہیے کہ پھر نماز فرادہ پڑھنا چھوڑ دے اور نماز جماعت کو اختیار کرے بطور واجب۔ دوسرا مسئلہ جہاں پر نماز جماعت کی تاکید بڑھ جاتی ہے جب والدین اولاد کو حکم دیں کہ تم نے جماعت میں شرکت کرنا ہے، تو امام خمینی کے نزدیک انسان کو چاہیے کہ قصد استحباب کے ساتھ جماعت میں شرکت لازماً کرے، قصد استحباب کے ساتھ جماعت میں شرکت لازمی طور پر کرے۔ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ ایسے میں جبکہ جماعت کا چھوڑ دینا والدین کی ناراضگی کا باعث ہو تو واجب ہے کہ جماعت میں شرکت کی جائے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب اس وقت ہے جبکہ والدین کو اذیت پہنچتی ہو اور والدین کو اذیت پہنچانا چونکہ حرام ہے، لہذا نماز جماعت میں شرکت کرنی چاہیے۔ امام جماعت اور مامومین کیا دونوں ایک جیسی نماز پڑھیں تبھی شرکت ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں امام جماعت کی نماز کوئی اور ہو، آپ کی نماز کوئی اور ہو، وہ پڑھ رہے ہوں نماز ظہر، آپ پڑھ رہے ہوں نماز فجر، کوئی حرج نہیں ہے، اقتدا ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر امام جماعت کوئی نماز قضا پڑھ رہے ہوں، احتیاطاً قضا پڑھ رہے ہوں اور ماموم ان کی اقتدا کرنا چاہے تو ماموم بھی اگر احتیاطاً ہی قضا کر رہا ہو تو اقتدا کر سکتا ہے، ورنہ ایسے امام جماعت کی اقتدا نہیں ہو سکتی جو نماز واجب کوئی نماز احتیاطاً پڑھ رہے ہوں، جس کا یقین ہو قضا ہو جانے کا، اس میں اپنی نماز ہو، اپنے والد کی نماز ہو، اپنے والدہ کی نماز ہو، یا کسی سے اجرت کے مسئلے پر نماز واجب یقینی قضا ہوئی ہو، اس کو ادا کر رہا ہو امام جماعت، تو اس کے پیچھے لوگ اپنی نماز کو اقتدا کر سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے۔ تو جماعت کے مسائل میں ایک وسوسے والا مسئلہ، ایک والدین والا مسئلہ، تیسرا مسئلہ نماز جماعت میں امام جماعت کی نیت کا مسئلہ۔ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ امام جماعت نماز نافلہ پڑھ رہا ہے یا نماز واجب پڑھ رہا ہے تو لوگ اس کی اقتدا نہیں کر سکتے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی نماز خود ادا کر لیں، نماز جماعت کی نیت پھر نہ کریں جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ امام جماعت جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز واجب پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو مسائل تھے کہ جو
تقریباً جماعت کے پہلے حصے کے بارے میں تھے. اب کل سے شرائط نماز جماعت آئیں گی انشاءاللہ. اگر آپ کا سوال کوئی اس کے ذیل میں ہے، اس کے ما سوا ہے، تو بسم اللہ، سوالات کا سلسلہ ہے کچھ مختصر، اس کے بعد نماز جماعت ہوگی. جی نماز والدین کے لیے بعض علماء یعنی مراجع کے پاس ہے کہ ان سے بڑا لڑکا باپ کی نمازیں قضا پڑھ سکتا ہے. بعض یہ ہے کہ جیسے والدہ کی نماز پڑھ سکتا ہے، امام خان نہیں. ہاں بالکل آپ کی بات درست ہے. ان کا سوال یہ تھا کہ کیا والد اور والدہ دونوں کی نمازیں قضا واجب ہیں بڑے بیٹے پر، یا صرف والد کی نمازیں قضا واجب؟ اس میں مراجع الزام کے دو نظریات ہیں. ایک بہت معروف و مشہور ہے جو ہر ایک کی زبان پر ہے، والد کی نمازیں قضا. البتہ آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں والدہ کی نمازیں بھی قضا، اولاد اکبر کو پڑھنی چاہیے، فرزند اکبر کو. اور کون سی نمازیں؟ وہ نمازیں والدین کی، وہ نمازیں کہ جو ان کی قضا ہو گئیں اور وہ قضا پڑھ سکتے تھے مگر انہوں نے اس کی قضا نہیں پڑھی، لیکن ان نمازوں کو امر خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے ترک نہیں کیا تھا. ان نمازوں کی قضا ہے. جن نمازوں کو امر خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے ترک کیا گیا ہو ان کی قضا نہیں ہوتی. کیسے معلوم ہوگا؟ ماشاءاللہ حسن ظن ایک چیز ہے، اس کی بنیاد پر نمازیں پڑھ لیں جب تک کہ معلوم نہ ہو. خدا نہ خواستہ اپنے والدین کے بارے میں کہ دہریے تھے، لا مذہب تھے، ہے نماز کیا ہوتی ہے، ہٹاؤ جیسے اس طرح کے الفاظ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کی توہین کر رہے ہیں، امر خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے نماز کو اگنور کر رہے ہیں. ہاں، اولاد سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے گھر کے معاملات کو، ماں باپ کی نمازوں کے مسائل کو. ٹھیک ہے، کوئی اور سوال؟ بسم اللہ. خواتین نماز جماعت کس نیت سے پڑھیں گی؟ تو بات یہ کہ خواتین کے لیے بھی مردوں کے ساتھ وہی مسائل ہیں جو مردوں کے ہیں. امام جماعت کی اقتداء کریں گی، جبکہ امام جماعت کوئی واجب نماز پڑھ رہے ہوں، اور واجب نماز یا ادا پڑھ رہے ہوں یا قضا، مگر یقین کے ساتھ وہ قضا ادا کر رہے ہوں چاہے وہ کسی کی نماز پڑھ رہے ہوں. اس صورت میں جیسے مردوں کو اجازت ہے کہ اقتداء کر سکتے ہیں، ایسے خواتین اپنے حجاب کے اعتبار سے، اپنی صفوں کی ترتیب کے لحاظ سے مردوں کے پیچھے رہتے ہوئے نماز ادا کر سکتی ہیں. جی آپ کا سوال؟ جماعت میں اگر اتنا پیچھے کھڑے کہ امام صاحب کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، پھر اس میں سوال سن لیجئے دوبارہ ان کا. کہتے ہیں اتنا پیچھے کھڑے ہو گئے کہ امام جماعت کی آواز نہیں آ رہی، تو اگر بالکل ہمہ بھی نہیں آ رہا، ہمہ کا مطلب کچھ الفاظ سمجھ میں آئیں کچھ سمجھ میں نہ آئیں، اگر ایسا بھی نہیں ہو رہا، بالکل خاموشی ہے، امام پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے نہیں معلوم ہو رہا، تو ایسی صورت میں ہم اپنی نماز میں الحمد و سورہ کی تلاوت کر سکتے ہیں جبکہ امام جماعت کی آواز بالکل نہ آ رہی ہو. خواتین مرد آدمی کے سامنے ہو سکتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، جب مکان کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے، یا تو گھر میں ہی ماں بہن باپ بھائی؟ سوال غالباً میں سمجھا ہوں کہ یہ سوال جو کیا گیا، کہتے ہیں خواتین کیا مردوں کے سامنے ہوں اور نماز مردوں کی ہو جائے گی؟ سوال صحیح ہے. تو مرد کی بات نہیں، عورت کی بات نہیں، نماز انسان جب پڑھے تو ایسی جگہ پڑھے کہ جہاں کوئی اس کے سامنے بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا نہ ہو. یہ مکروہات کے معاملات میں ہیں، مبتلات میں سے نہیں ہے. توجہ بڑھتی ہے. ایسے مقام پہ نماز پڑھنا جہاں لوگ گزر رہے ہوں، ایسے مقام پر نماز پڑھنا جہاں دروازہ واقع ہو، ایسے مقام پہ نماز پڑھنا جہاں آگ روشن ہو، یہ ان مکروہات کے باب میں سے ہے، مبتلات میں سے نہیں ہے. ایک کمرہ ہے، جی جی. ایک کمرے میں رہتے ماں بیٹا بیٹی بھائی بہن باپ، اگر بیوی یا بیٹی پہلے نماز پڑھی، آدمی باہر سے آیا وہ بھی نماز. آپ کا سوال مختلف ہو گیا. آپ کا سوال اب یہ ہوگا کہ پہلے خواتین اور مرد ایک کمرے میں تھے، مرد نماز پڑھ رہا تھا، خاتون سامنے ہو، جواب کیا تھا؟ آپ کا سوال اب یہ ہے کہ نماز یہ بھی پڑھ رہی ہیں اور آپ بھی پڑھ رہے. تو خواتین اگر آگے ہوں تو لیڈیز فرسٹ یہ
محاورہ اسلام کا نہیں ہے. ہمارے یہاں جینٹس فرسٹ ہیں، مرد کو آگے ہونا چاہیے، عورت کو پیچھے ہونا چاہیے، انہوں نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی. جی سوال ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں قضاء عمرے کی نیت سے، اگر شک ہو روزوں کے بارے میں اس کے لیے بھی اس میں اگر ہم کوئی روزہ رکھنے سے نیت کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی روزے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو. ہاں، اس کو کہتے ہیں معافی ذمہ. اس طرح کے واجبات کی ادائیگی کو معافی ذمہ کہتے ہیں یا احتیاط کہتے ہیں. ایسا حج بھی ہوتا ہے، ایسی نماز بھی ہوتی ہے، اور ایسے روزے بھی ہوتے ہیں. معافی ذمہ کے نیت سے رکھتا ہوں، اس کا مطلب کہ جو ذمہ داری اگر رہ گئی ہو تو پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین. 2 دن کی نماز پڑھی جائے گی جماعت کے ساتھ. جو وضو کر چکے ہیں بسم اللہ آئیں، نماز شروع کریں گے.